بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے فدیہ کے حوالے سے کہ فدیہ کیا ہے۔ فدیہ اصل میں جب کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے، مثال کے طور پر 80 سال 90 سال کی عمر کا وہ ہو جاتا ہے اور اب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کی صحت اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ بقیہ اب جو اس کی زندگی کے سال بچے ہیں ان میں وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ اب اس کے علاوہ کسی بھی اور شخص کے لیے فدیہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ابھی 40 سال 50 سال کی ایج میں ہیں اور انہیں کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دن کو انہیں دوا وغیرہ کھانی ہوتی ہے، اور اگر وہ دوا نہ کھائیں تو ان کی صحت شدید بگڑ سکتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر بعض لوگ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فدیہ دینا ہوگا، حالانکہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہیں۔ ایسا شخص جو کسی بیماری کی وجہ سے ہو، ابھی اچھی عمر کے اندر ہو، جوانی کی عمر کے اندر ہو، لیکن اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ فدیہ نہیں دیا کرتا، بلکہ جب وہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ البتہ ویسے اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ اس کے ذہن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اچانک اور میں اس کی قضا نہ ادا کر سکوں، اسی بیماری کی حالت میں چلا جاؤں، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی بندہ اپنے ان روزوں کی، یہ جو بیمار بندہ ہے، اپنے ان روزوں کے بدلے میں فدیہ کو ادا کر دیتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا مستحب ہے، یعنی اس کے لیے ایسا کرنا ٹھیک ہے، لیکن یہ نیت اس کے ذہن میں پھر بھی پختہ ہونی چاہیے کہ روزوں کے بعد جب بھی، ابھی رمضان کے روزوں کے بعد 1 سال بعد 2 سال بعد جب بھی میری صحت صحیح ہوتی ہے اس وقت دوبارہ سے میں ان روزوں کو رکھوں گا۔ اگر اس کی نیت ایسی نہیں ہے تو اس کا یہ جو فدیہ ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ اور اگر وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے روزوں کی قضا کرتا ہے، اپنے ان روزوں کے بدلے میں روزہ رکھتا ہے، تو جو فدیہ اس نے ادا کیا یہ اس کے لیے نفلی صدقہ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس صدقے پر اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ اب فدیہ کیا ہے اور کتنا دینا ہے؟ فدیہ کے بارے میں آسان سا یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، آسان چیز، کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اس طرح کھانا کھلانا کہ وہ سیر ہو جائے، فل ہو جائے، تو یہ جو ہے یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسا کھانا بندہ خود کھاتا ہے، یعنی اگر کوئی امیر آدمی ہے، وہ اچھا کھانا کھانے والا ہے، تو اس مسکین کو بھی اسی درجے کا کھانا کھلانا ہوگا یا اسی درجے کی اسی کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک امیر جو آدمی ہے وہ بیماری کی وجہ سے کھانا تھوڑا سا کھاتا ہے، تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں تھوڑا سا کھاتا ہوں تو مسکین کو بھی اتنا ہی کھلا دوں، بلکہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی دولت کے مطابق ہی جو ایک غریب یا مسکین آدمی ہے اس کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا ایک روزے کے لیے کھلانا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو شریعت کی روح میں چیزیں ہیں کہ فدیہ کس طرح دیا جائے، ایک تو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا، وہ یہ ہے کہ گندم جو ہے وہ 2.25 کلو یا وہ گندم دے دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے، یا جو ہوتے ہیں بالے وہ 3.5 کلو جو ہے وہ کسی مسکین یا غریب کو دے دیے جائیں، یا 3.5 کلو کھجور کسی غریب یا مسکین کو یا جس بھی آدمی کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے اسے دے دی جائے، یا 3.5 کلو کشمش وہ دے دی جائے یا اس کی قیمت دے دی جائے۔ تو شریعت کی نظر میں یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اب آپ اگر حساب لگائیں تو پاکستان جیسے ملک کے اندر 2.25 کلو جو گندم ہے اس کا جو ریٹ بنتا ہے، چونکہ 2.25 یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اختلاف ہے، تو ایسٹیمیٹڈ اس سے تھوڑا سا ریٹ کو اوپر لے جانا چاہیے، تو یہ 170 پاؤنڈ تقریباً 175 پاؤنڈ ایک روزے کا فدیہ ایک جو عام آدمی ہے کم حیثیت والا اس کے لیے۔ ورنہ جو کی قیمت 560 روپے بن جاتی ہے، کھجور کی قیمت 1600 روپے بن جاتی ہے، اور کشمش کی قیمت جو ہے وہ 2800 روپے بن جاتی ہے۔ اب اگر کوئی امیر آدمی ہے تو اس کو جو فدیہ ہے اس کا وہ 2800 کے حساب سے اس کو دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل 170 والا جس طرح ایک عام آدمی، ایک جو معمولی آدمی ہے جس طرح وہ فدیہ ادا کرتا ہے وہ اس طرح ادا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح
آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ہمارا ملک جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یو کے اندر اس وقت، تو یو کے میں اگر آپ ایک آدمی کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائیں تو وہ بآسانی تقریباً 4 پاؤنڈ آسانی سے اتنے پاؤنڈ میں آپ اس کو کھانا کھلائیں گے۔ لہٰذا تقریباً 4 پاؤنڈ جو ایک ایوریج آدمی ہے اس کو ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہم 2022 کی بات کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے حالات تھوڑے خراب ہیں تو وہ اگر 3 پاؤنڈ بھی دے دیتا ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ جو امراء ہیں، امیر لوگ ہیں، انہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس سے بڑھ کر بھی ادا کرنا چاہیے، چونکہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جس جگہ پر غریب کا فائدہ ہو شریعت ہمیشہ اسی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔